السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام ہانیہ ہے اور میں 22 سال کی خوبرو لڑکی ہوں۔ آپ کو جو میں واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ میرے بچپن میں میرے ساتھ پیش آیا تھا، جو کہ ایک سبق بن کے میرے ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ جب میں 10 سال کی تھی اور سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی تو میرے پاپا مجھے میری پھپھو کے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ میرے ابو مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دفتر جانا ہوتا تھا اور میری امی نے گھر کے کام کرنے ہوتے تھے۔ میری پھپھو کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کی عمر 12 سال اور چھوٹے بیٹے کی عمر 9 سال تھی۔ میری پھپھو کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ پھپھو کے گھر میں 3 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں پھپھا اور پھپھو سوتے تھے، دوسرے کمرے میں ان کے دونوں بیٹے، جبکہ تیسرے کمرے کو اسٹور کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ رات کو پھپھو مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سلاتی تھی، جبکہ دوسرے بیڈ پہ پھپھو کا بڑا بیٹا سوتا تھا۔ میں اپنے گھر میں تو اکیلی ہی سویا کرتی تھی، لیکن یہاں پر مجبوری میں بستر شیئر کرنا پڑتا تھا، وہ بھی اپنے ہم عمر لڑکے کے ساتھ۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری میں خاموش تھی کہ پھپھو کو کہنا تھا کہ خیر ہی تو ہے، بچے ہی تو ہے۔ مجھے دیر تک نیند نہیں آتی تھی۔ چھوٹا بھائی تو لیٹتے ہی سو جاتا تھا، جبکہ دوسرا جو بڑا بھائی تھا وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہتا، شاید اس کو دیر سے سونے کی عادت ہوگی۔ 2-3 دنوں میں میری دونوں بھائیوں کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اب ہم تینوں آپس میں گھل مل چکے تھے۔ اب ہم 12 بجے تک باتیں کرتے رہتے اور پھر سو جاتے تھے۔ وہ ایک ایسی ہی رات تھی جب ہم باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ دونوں بھائی تو سو گئے تھے، لیکن مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور دبے قدموں سے کوئی اندر داخل ہوا۔ میں جان بوجھ کر سونے کا بہانہ کرنے لگی اور تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو میں نے اس کو پہچان لیا، کیونکہ وہ میرے پھپھا تھے۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے میرے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ میں تھوڑا پریشان تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اس نے میرے گال پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس رات میں مزید محتاط رہی، لیکن کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا۔ 2 دن گزر گئے تو اتوار کا دن آ گیا۔ اس دن پھپھا کی چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی تھے۔ پھپھو کہنے لگی کہ ہانیہ کتنی دور سے ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، اس کو کہیں گھمانے ہی لے جاتے ہیں، کیا سوچے گی کہ اتنی دور پھپھو کے پاس گئی اور کوئی مزہ لیے بغیر ہی واپس لوٹ گئی۔ پھپھا نے لفظ مزہ پر زور دے کر کہا تو میرے کان اچانک کھڑے ہو گئے، لیکن میرے علاوہ کسی دوسرے نے بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر سب کا گھومنے پھرنے کا پلان بن گیا اور وہ سارا دن ہم سب لوگ خوب انجوائے کرتے رہے۔ شام کا کھانا بھی ہم لوگوں نے باہر سے کھایا، جس کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے، اور رات کو گھر آتے ہی سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس رات تھکن کی وجہ سے مجھے بھی جلد ہی نیند آ گئی تھی۔ رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ کوئی مجھے بازوؤں میں اٹھا کر کہیں لے جا رہا ہے، لیکن وہ ایک خواب جیسی کیفیت تھی۔ میں پھر بھی سو رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو نرم بستر کی جگہ سخت لکڑی کے تختے پر لیٹا ہوا پایا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں میں سوئی تھی۔ کمرے میں چھوٹا سا بلب روشن تھا اور اس کی ہلکی سی روشنی میں مجھے اپنے پھپھا نظر آئے، جس کی حالت قابل اعتراض تھی اور جس کے جسم پر کپڑے برائے نام تھے۔ میں خوف زدہ ہو گئی، پتہ نہیں وہ کیسے مجھے بستر سے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ شک تو مجھے اس کی نیت پر پہلے بھی تھا، لیکن وہ اس حد تک چلے جائیں گے میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو اس نے میرے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں بولا کہ چپ چاپ لیٹی رہو، اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تمہاری گردن دبا دوں گا، کسی کو تمہاری موت کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گی۔
میں بہت ڈر گئی تھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ یہ کون سا کمرہ ہے۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے وہ لوگ اسٹور کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مطلب مجھے بچانے والا یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، کم سے کم صبح 7 بجے تک تو بالکل بھی نہیں۔ تب تک 5 گھنٹوں میں شاید مجھے موت آ جائے۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو پھپھا نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور غصے سے کہنے لگے کہ میری بات نہیں مانو گی تو میں تیری پھپھو کو بتاؤں گا کہ یہ لڑکی مجھے گندے کام کرنے پر اکساتی ہے۔ اب تو سچ مچ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ میں اٹھنے لگی تو پھپھا نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور میرے کپڑوں کو پھاڑنے لگا، جگہ جگہ سے میرے کپڑوں کو نوچ ڈالا۔ اب پھپھا کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا، لیکن بات ماننے کا مطلب بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں جان چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن پھپھا کو بہت جلدی پڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے موقع دینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اتنی کم عقل اور بچی تو میں بھی نہیں تھی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے کہا پھپھا میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے پانی پینے جانے دو، پھر آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ پھپھا نے جب دیکھا کہ یہ مان گئی ہیں تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ میرا پلان یہ تھا کہ جب میں پانی پینے جاؤں گی تو اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں گی، لیکن پھپھا بہت چالاک تھے۔ مجھے کہنے لگے خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہو، میں خود پانی لے کر آتا ہوں۔ اس نے واحد میری امید پر بھی پانی پھیر دیا۔ لیکن پھر دوسرا پلان میرے دماغ میں آیا کہ جیسے ہی یہ پانی لینے باہر جائے گا میں جلدی سے یہاں سے نکل جاؤں گی۔ لیکن پھپھا کو شاید ہر کام میں مجھ سے زیادہ تجربہ تھا۔ جب وہ پانی لینے کمرے سے باہر نکلے تو دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ میں کمرے میں ہی بند رہی۔ میری تمام امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ پھپھا بہت چالاک تھے۔ وہ ہاتھ آئی مچھلی کو کسی صورت جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مجھے اپنی عزت مکمل خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ میں رونے لگ گئی۔ پھپھا اپنے چھوٹے کپڑوں میں ہی باہر چلے گئے اور اپنے کپڑے یہاں کمرے میں چھوڑ گئے۔ اچانک میرے دماغ میں عزت بچانے کا ایک آخری آئیڈیا آیا اور میں کسی صورت بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، چاہے بعد میں مجھے اس کی کچھ بھی قیمت چکانا پڑے۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور خاموشی سے لکڑی کے تختے پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھپھا پانی لے کر آئے تو مجھے باہر سے کنڈی کھولنے کی آواز آئی، لیکن اب دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ پریشان ہو کر آہستہ آواز میں مجھے آوازیں دینے لگے کہ ہانیہ بیٹا دروازہ کھولو، پانی لے لو، لیکن اب دروازہ صبح سے پہلے نہیں کھلنا تھا۔ وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس کے کپڑے اندر ہی پڑے تھے۔ وہ اپنے ہی جال میں پھنس گئے تھے۔ وہ اب میری منتیں کر رہے تھے، مجھے بیٹی بیٹی کہہ رہے تھے، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ میں صبح پھپھو کے اٹھنے سے پہلے اٹھی اور اپنے کپڑے چینج کیے اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ 2 دن تک پھپھا گھر واپس ہی نہیں آئے اور ان دنوں میں میرے ابو مجھے لینے واپس آ گئے۔ میں اپنے ابو کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی اور زندگی میں کبھی اپنے امی ابو کے بغیر پھپھو کے گھر پھر نہیں آئی۔